بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوسف بن تاشفین کا 17واں حصہ شروع کرتے ہیں۔ سرحدی قلعہ ایک پہاڑی کے دامن میں تھا۔ قسطلہ کے 700 سپاہی اس پر کئی حملے کر چکے تھے۔ ان کا ایک حملہ اس قدر سخت تھا کہ قلعے کے محافظ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ تقریباً 200 سپاہی اوپر سے تیروں اور اینٹوں کی بارش کے باوجود سیڑھیاں لگا کر فصیل کے اوپر جا پہنچے۔ قلعے کا محافظ اور اس کے ساتھ تقریباً 100 مجاہدین لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن عبد المنم نے ان کے حوصلے پست نہ ہونے دیے۔ مجاہد اپنے نئے سلار کی تقلید میں موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور قلعے کے اندر داخل ہونے والوں میں سے بہت کم ایسے تھے جنہیں دوبارہ زندہ باہر نکلنے کا موقع ملا۔ اس شدید نقصان کے بعد نصرانی چند دن اہل قلعہ کے ساتھ معمولی چھیڑ چھاڑ پر اکتفا کرتے رہے۔ بالآخر ایک رات ان کے پاس 200 تازہ دم سپاہیوں کی کمک پہنچ گئی اور انہوں نے الگ صبح قلعے پر فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ قسطلہ کے سلار نے حلف اٹھایا تھا کہ جب تک یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عبد المنم کے ساتھیوں کے تیر ختم ہو چکے تھے اور وہ فصیل سے اینٹیں پھینک پھینک کر دشمن کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسد کی کمی کے باعث گزشتہ 4 دن سے ہر سپاہی کو 2 وقت کے لیے جو کہ صرف ایک روٹی ملتی تھی۔ دوپہر کے وقت بھوک اور تھکاوٹ سے نڈھال سپاہی دشمن کے پے در پے حملوں سے مغلوب ہو رہے تھے۔ دشمن کے چند دستے سیڑھیاں لگا کر فصیل پر پہنچ گئے تھے اور دست بدست لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ قلعے کے ایک محافظوں میں سے اب کوئی ایسا نہ تھا جسے اپنی زندگی کا ایک اور دن دیکھنے کی امید تھی۔ اچانک ایک طرف سے گھوڑوں کی ٹاپ اور اللہ اکبر کے نعرے سنائی دیے اور آن کی آن میں 300 سواروں نے قسطلہ کی فوج پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ 1 گھنٹے کے اندر میدان خالی ہو چکا تھا اور قلعے کے ارد گرد دور دور تک نصرانی سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ سواروں نے بھاگتے ہوئے نصرانیوں کا چند میل تک تعاقب کیا اور گنتی کے چند آدمیوں کے سوا کسی کو بچ نکلنے کا موقع نہ مل دیا۔ جب وہ شام سے کچھ دیر پہلے واپس آئے تو قلعے کے محافظ اتنی دیر میں قسطلہ کی فوج کے پڑاؤ سے بہت سا سامان قلعے کے اندر منتقل کر چکے تھے۔ چند ماہ کی رسد اور سامان جنگ کے علاوہ قریباً 250 گھوڑے اور 50 خچر ان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ سواروں کو واپس آتے دیکھ کر عبد المنم کے ساتھیوں نے باہر نکل کر خوشی سے نعرے بلند کیے۔ نوجوان سلار نے گھوڑے سے اترتے ہی سوال کیا، آپ کا سلار کون ہے؟ ایک بوڑھے مجاہد نے جواب دیا، وہ اندر ہیں، ان کے بازو پر زخم آ گیا تھا۔ زخم خطرناک تو نہیں؟ نہیں، معمولی زخم ہے، دراصل وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ چلیے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ نوجوان بوڑھے مجاہد کے ساتھ باتیں کرتا ہوا قلعے کے ایک کمرے کے اندر داخل ہوا۔ عبد المنم لکڑی کے ایک تختے پر لیٹا ہوا تھا۔ پاؤں کی آہٹ پاتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور پوچھا، آپ کا زخم گہرا تو نہیں؟ نہیں، معمولی خراش ہے، تشریف رکھیے۔ نوجوان ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور عبد المنم نے لکڑی کے تختے پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا، آپ تلیتلا سے آئے ہیں؟ ہاں، وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا، حالات تشویشناک ہیں۔ الفانسو کی افواج 3 اطراف سے بڑھ رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ فوراً یہ قلعہ خالی کر دیں۔ عبد المنم کچھ دیر غور سے نوجوان کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے سوال کیا، آپ تلیتلا کے رہنے والے ہیں؟ نہیں، میں غرناطہ سے آیا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کا اصلی وطن کون سا تھا؟ کرتبہ۔ تمہارا نام احمد ہے؟ نوجوان نے قدرے چونک کر عبد المنم کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ عبد المنم جواب دینے کی بجائے ہونٹ بیچ کر سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ احمد اب غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد المنم کے ایک بوڑھے ساتھی نے کہا، آپ کا نام احمد بن عبد المنم ہے؟ ہاں، احمد نے حیرت زدہ ہو کر بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بوڑھے نے کہا،
اگر تم اپنے باپ کو دیکھو تو پہچان لو گے آپ کو ان کے متعلق؟ احمد نے فکرہ پورا کیے بغیر دوبارہ اپنی نگاہیں عبد المنم کے چہرے پر گاڑ دی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں نے ماضی کے کئی نقاب الٹ دیے۔ انسانی حسن و وقار کے ایک پیکر مجسم کی تصویر اس کے شعور کی سطح پر ابھرنے لگی، اور ایک سفید ریش بوڑھے کی آنسوؤں سے جھلکتی ہوئی آنکھیں اسے یہ پیغام دینے لگیں، دیکھو دیکھو میں وہی ہوں، ابا جان ابا جان۔ احمد کے منہ سے کرب میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ باپ اور بیٹا بیک وقت اٹھے اور ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے۔ رات کے وقت جب تھکے ماندے سپاہی گہری نیند سو رہے تھے، احمد اور عبد المنم ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھے ایک دوسرے کو اپنی سرگزشت سنا رہے تھے۔ پچھلے پہر جب وہ کوچ کی تیاری کر رہے تھے، احمد نے کہا، ابا جان میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ گھر جائیں، آپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے آرام کی ضرورت ہے۔ میں سیدھا وہیں جا رہا ہوں بیٹا، لیکن آرام کے لیے نہیں، کام کے لیے۔ احمد نے کہا، ابا جان ہم ایک ہمگیر سیلاب کو روکنے کے لیے جگہ جگہ عارضی بند باندھ رہے ہیں، لیکن ہم اندلس کی اجتماعی قوت کو بروئے کار لائے بغیر اس سیلاب کو رخ نہیں بدل سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری کوششوں سے قاضی ابو جعفر اور ان کے رفقا کو عوام میں کام کرنے کی مہلت مل جائے گی۔ ہم نے آپ کی زندگی سے جو سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کی قربانی رائیگاں نہیں جاتی۔ جو آواز آپ نے کئی برس پہلے بلند کی تھی وہ آج لاکھوں انسانوں کی آواز بن چکی ہے۔ وہ ہاتھ جنہیں ملوک الطوائف نے غلامی کی زنجیریں پہنا رکھی تھیں اب آہستہ آہستہ ہل رہے ہیں۔ بنی ذنون کا خاتمہ ہو چکا ہے، اشبیلیہ میں معتمد کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اندلس کے باقی حکمران راہ راست پر نہ آئے تو وہ بھی زیادہ دیر عوام کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ اب صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ جمہور کو ایک متحدہ محاذ پر کھڑا کر دیا جائے۔ میں اس وقت تک تلیتلا میں رہوں گا جب تک میری ضرورت ہے۔ آپ غرناطہ پہنچتے ہی قاضی ابو جعفر سے ملیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو کر بہت کچھ کر سکیں گے۔ آپ انہیں جانتے ہیں نا؟ عبد المنم خاموشی سے اپنے بیٹے کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ احمد نے اس کی مسکراہٹ سے پریشان ہو کر کہا، بجان معاف کیجئے، میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، میں بہت باتونی ہوں۔ عبد المنم نے کہا، بیٹا اگر تمہاری ماں کی تربیت نے سعد اور حسن کو بھی تم جیسا باتونی بنا دیا ہے تو مجھے اپنی زندگی کے چند سال قید خانوں کی تاریک کوٹریوں میں گزارنے پر شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت جب کہ مجھے مامون کے حکم سے دوبارہ قید خانے میں بھیجا جا رہا تھا، یہ کون کہہ سکتا تھا کہ تلیتلا میں بنی ذنون کے اقتدار پر آخری ضرب لگانے والا میرا بیٹا ہوگا۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ اب میں اندلس کے مستقبل سے مایوس نہیں، لیکن یاد رکھو ابھی تمہاری راہ میں کئی پہاڑ حائل ہیں۔ تلیتلا والوں نے اسی غلطی کا اعادہ کیا ہے جو ہم سے ہوئی تھی۔ انہیں عمر المتوکل کی بجائے عوام کی قوت پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ کرتبہ میں خطرے کے وقت وہ ہمیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آزمائش کے وقت وہ اہل تلیتلا کا ساتھ بھی نہ چھوڑ دے۔ احمد نے کہا، اسے بلانے کا فیصلہ شہر کے اکابر نے کیا تھا۔ انہیں امید ہے کہ اگر دوسری سلطنتوں کے عوام نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو وہ آخری دم تک مقابلہ کرے گا۔ یہ وقت آنے پر معلوم ہوگا۔ تاہم میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا اسے استقامت دے۔ ممکن ہے کہ میں چند دن آرام کرنے کے بعد اپنے لیے یہی محاذ منتخب کروں۔ اگلی دوپہر باپ اور بیٹا ایک ایسے چوراہے پر کھڑے تھے جہاں سے ایک راستہ تلیتلا اور دوسرا سیدھا راستہ کرتبہ کی طرف جاتا تھا۔ عبد المنم تنہا غرناطہ کا رخ کرنے کے بجائے چند منازل تک کرتبہ کے قیدیوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ احمد نے اپنے باپ کو رخصت کرتے ہوئے کہا، ابا جان اگر مجھے امی جان کے متعلق پریشانی نہ ہوتی تو میں آپ کو تلیتلا سے ہو کر گھر جانے پر مجبور کرتا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ عبد المنم نے غور سے اپنے ایک بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، احمد تم اس لڑکی کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو؟ احمد نے جواب دینے کی بجائے آنکھیں نیچی کر لی۔ عبد المنم نے پھر کہا، احمد کیا میں تمہیں خوشخبری سنا دوں کہ تم شادی کر چکے ہو؟ احمد نے چونک کر جواب دیا، نہیں ابا جان، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب میں اس طرف آ رہا تھا تو شیخ ابو یعقوب نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی۔
عبد المنم نے کہا، بیٹا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا یہ فرض ہے کہ وقت کی آندھیوں سے اپنے حصے کی مسرتیں چھین لو۔ جن حالات میں تم نے ایک دوسرے کو تلاش کیا ہے ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم تلیتلا پہنچتے ہی شادی کر لو۔ میں بہت جلد تلیتلا آنے کی کوشش کروں گا، لیکن تم میرا انتظار نہ کرنا، ممکن ہے کہ میں کسی اور محاذ پر چلا جاؤں۔ احمد کے ساتھیوں کا قافلہ کافی دور جا چکا تھا اور عبد المنم کے ساتھی چند گز دور کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ باپ اور بیٹے نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ الماس کسی کی آواز سن کر باہر نکلا۔ ایک سوار دروازے پر کھڑا تھا۔ الماس ایک ثانیہ سکتے کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر اچانک آگے بڑھ کر گھوڑے کی باک پکڑتے ہوئے چلایا، آقا، میرے آقا! سوار نے گھوڑے سے اتر کر اسے گلے لگا لیا۔ آقا، آپ آ گئے، میرے سپنے سچے نکلے، چلیے اندر چلیے، الماس نے ایک بچے کی طرح سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ خادمہ نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا، الماس کون ہے؟ الماس نے بلند آواز میں جواب دیا، آقا آ گئے ہیں۔ عبد المنم اندر داخل ہوا۔ سکینہ برآمدے میں کھڑی تھی۔ اس کی تمام حسیات آنکھوں میں جمع ہو چکی تھی۔ اس کی حالت اس کشتی کے ملاح سے مختلف نہ تھی جو ایک بے کراں سمندر کی بھیانک تاریکیوں میں اچانک روشنی کا مینار دیکھ رہا ہو، ایک تھکے ماندے مسافر کی طرح جس کی ہمت اپنی منزل دیکھتے ہی جواب دے چکی ہو۔ عبد المنم آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ سکینہ کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کا پردہ حائل ہو رہا تھا۔ یہ پردہ بھاری ہوتا گیا، یہاں تک کہ عبد المنم صحن عبور کرنے کے بعد برآمدے کی سیڑھیوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ صرف ایک دھندلی سی تصویر دیکھ رہی تھی۔ سکینہ، سکینہ، میں آ گیا ہوں، اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ سکینہ کے ہونٹ کپ کپائے، اس کی پلکیں جھک گئیں، اس کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو بہہ نکلے اور زندگی کے چہرے سے ماضی کا غبار دھل گیا۔ سکینہ، عبد المنم نے برآمدے کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کہا، اور وہ سسکیاں لیتی ہوئی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے چند الفاظ نکلے، میں یہ خواب کئی بار دیکھ چکی ہوں، مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں رہا، خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ یہ خواب تو نہیں؟ یہ خواب نہیں سکینہ، اب تم اپنے سپنوں کی تعبیر دیکھ رہی ہو۔ عبد المنم نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود اس کے قریب دوسری کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک سکینہ چلائی، میمونہ، میمونہ! کیا ہے امی جان؟ میمونہ نے ساتھ والے کمرے کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ میمونہ، ادھر آؤ، یہ ساتھ کی ابا جان ہے، مجھے بتاؤ کہ میں یہ خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ میمونہ نے شرماتے ہوئے آگے بڑھ کر عبد المنم کو سلام کیا۔ سکینہ نے کہا، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ میں جانتا ہوں، مجھے احمد نے اس کے متعلق بتایا تھا۔ احمد نے کہا، وہ آپ کو کہاں ملا؟ آپ اسے کیوں نہیں اپنے ساتھ لائے؟ مجھے سب کچھ بتائیے، وہ تلیتلا گیا تھا، اب کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ عبد المنم نے کہا، پہلے آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ خواب نہیں۔ سکینہ نے کہا، آپ میری دیوانگی پر خفا نہ ہو۔ میمونہ نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں خالہ کو اطلاع دے آؤں۔ سکینہ نے کہا، جاؤ، اور میمونہ خادمہ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ احمد اپنی مہم سے فارغ ہو کر تلیتلا واپس پہنچا تو عمر المتوکل کے ہراول کے دستے شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد عمر المتوکل باقی فوج کے ساتھ خود بھی پہنچ گیا اور تلیتلا کی عارضی حکومت اس کے حق میں دستبردار ہو گئی۔ احمد نے واپس آتے ہی پھر رضاکاروں کی تنظیم کا کام سنبھال لیا۔ قریباً ایک ماہ کے بعد اس کے پاس غرناطہ سے ایک ایلچی عبد المنم کی طرف سے اس مضمون کا خط لے کر آیا کہ میں قاضی ابو الجعفر کے ساتھ مرثیہ جا رہا ہوں، اس لیے تم شادی کے لیے میرا انتظار نہ کرو۔ عبد المنم نے ایک خط شیخ ابو یعقوب کی طرف بھی لکھا تھا جس میں اس نے اندلس کے بگڑتے ہوئے حالات کے باعث اپنی مصروفیتیں اور مجبوریاں ظاہر کرنے کے بعد یہ درخواست کی تھی کہ وہ احمد اور طاہرہ کی شادی میں تاخیر نہ کریں۔ ابو یعقوب نے عبد المنم کا خط آنے سے ایک ہفتے بعد شہر کے چند معززین کو اپنے گھر میں جمع کیا اور احمد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا دیا۔ زندگی کے سمندر کے دو مسافر جنہیں ایک طوفان کی تند لہروں نے ایک دوسرے سے ملا دیا تھا، اب ایک کشتی میں بیٹھ کر افق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ طوفان بظاہر تھم چکا تھا، لیکن یہ عارضی سکون ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔
انقلاب کے ساتھ تلیتلا کے افق پر جو ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی تھی وہ پھر ایک بار طریق بادلوں میں چھپ رہی تھی۔ عمر المتوکل کی مداخلت نے الفانسو کو تلیتلا پر فوراً جلغار کرنے کا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ الفانسو جس قدر تلیتلا پر قبضہ کرنے کے لیے بے قرار تھا، اسی قدر مسلمانان اندلس کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے اپنی فوجی طاقت محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے دارالحکومت کی طرف پیش قدمی کرنے کی بجائے سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ جاری رکھ کر جنگ کو طول دینا اپنے لیے فائدہ مند سمجھا۔ الفانسو کے سپاہی تلیتلا کی ان سرحدی چوکیوں سے جو جاجا کی ملت فروشی کے باعث ان کے قبضے میں آ چکی تھی، کسی علاقے پر قبضہ کرتے اور لوٹ مار کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے۔ ان حالات میں عمر المتوکل کو اپنی فوج کے بڑے حصے کے علاوہ تلیتلا کے رضاکاروں کے کئی دستوں کو بھی سرحدوں پر اپنی دفاعی چوکیوں کی حفاظت کے لیے بھیجنا پڑا۔ ایک رات احمد دیر تک گھر نہ آیا۔ ابو یعقوب کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد کھانا کھا کر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور طاہرہ بلائی منزل کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب گلی میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی تھی تو وہ اٹھ کے دریچے سے جھانکنے لگی۔ اچانک گلی میں گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ احمد کا گھوڑے پر آنا خلاف توقع تھا۔ جب گھوڑا مکان کے قریب پہنچ کر رکا تو طاہرہ نے جلدی سے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا۔ طاہرہ، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ احمد نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ طاہرہ نے جواب دیا، آپ کو یہ کیوں خیال آیا کہ مجھے نیند آ گئی ہوگی؟ احمد گھوڑے کی باگ پکڑ کر اندر داخل ہوا اور کہا، دیکھیے آج میں اپنے ساتھ ایک اور مہمان لے آیا ہوں۔ یہ مہمان بہت بے وقت آیا ہے۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں اس کے قیام و طعام کا بندوبست کر چھوڑتی۔ لائیے اسے کہیں باندھ دوں۔ نہیں، اسے یہیں رہنے دیجیے۔ یہ کہہ کر احمد نے گھوڑے کی لگام اتاری اور زین کے ساتھ بندھا ہوا اناج کا توبرا کھول کر گھوڑے کے منہ پر چڑھا دیا۔ طاہرہ نے دروازے کی کنڈی لگاتے ہوئے کہا، اس کی زین نہیں اتاریں گے؟ نہیں۔ طاہرہ کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اسے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ طاہرہ اسے کمرے میں چھوڑ کر کھانا لے آئی اور دونوں دسترخوان پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ احمد خلاف معمول بہت آہستہ آہستہ کھانا کھا رہا تھا۔ طاہرہ نے کہا، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ احمد نے کہا، طاہرہ بات دراصل یہ ہے کہ آج میں نے سپہ سالار کے مجبور کرنے پر اس کے ہاں کھانا کھا لیا تھا۔ تمہارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے میں نے آدھی بھوک رکھ لی تھی۔ طاہرہ کی بھوک پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی۔ دسترخوان سے اٹھ کر وہ اوپر کے کمرے میں چلے گئے، ایک دوسرے کے قریب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ احمد کھوئی کھوئی نگاہوں سے اپنی رفیقہ حیات کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک طاہرہ نے کہا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں یہ سننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں۔ مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تھا جب آپ گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آئے تھے۔ طاہرہ مسکرا رہی تھی، لیکن احمد کے لیے اس کی مسکراہٹ آنسوؤں اور سسکیوں سے کہیں زیادہ دردناک تھی۔ اس نے کہا، میں شمال کی طرف ایک اہم شہر کی حفاظت کے لیے رضاکاروں کے چند دستے لے کر جا رہا ہوں۔ شام کے وقت اطلاع آئی تھی کہ اس شہر پر دشمن کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ طاہرہ نے پوچھا، آپ کب جا رہے ہیں؟ ہم رات کے تیسرے پہر مستقر سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن مجھے مستقر میں بہت کام ہے۔ میں تھوڑی دیر تک وہاں چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ بالآخر احمد نے کہا، طاہرہ، ہم نے طوفانوں کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے۔ اس کی لہریں اور موجیں ہماری میراث ہیں۔ ہمارے لیے ان کے تھپیڑے سننے کی عادت ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہمارے لیے صرف ایک مسرت ہے، اور وہ یہ کہ ہم بلند حوصلوں اور ولولوں کے ساتھ صبح آزادی کا انتظار کرتے رہیں، اس دن کا انتظار جب یہ طوفان تھم چکا ہوگا۔ میرے باپ نے قید خانے کی تاریک کوٹریوں میں اس دن کا انتظار کیا ہے۔ میرا بڑا بھائی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اس صبح کا انتظار کر رہا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی اس دن کے انتظار میں سرکستہ کے کسی قلعے کا پہرا دے رہا ہے۔ طاہرہ، میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن میری دنیا تمہاری یاد سے آباد رہے گی۔ میرے سینے کے وہ چراغ جو تمہاری محبت کی لو سے روشن ہوئے ہیں ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے۔ طاہرہ، تم ایک شاعر کا خواب ہو، نہیں بلکہ دنیا بھر کے شاعر اور مصور ہزاروں سال سپنے دیکھتے رہے اور تم ان کے ان گنت سپنوں کی تعبیر ہو۔ اگر اندلس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہوتا جس میں صرف تم ہوتی تو میں اکیلا دنیا بھر کے طوفانوں کے مقابلے میں سیمنا سپر ہو کر کہتا کہ یہ طاہرہ کا اندلس ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور آج میری قوم کا ہر نوجوان یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے سپنوں کی طاہرہ کی عزت اور آزادی اس کو خطرہ ہے۔
میں سوچتا ہوں کہ اس چھوٹے سے شہر میں جسے نصرانی محاصرے میں لیے ہوئے ہیں کتنی طاہرہ اور کتنے احمد ہوں گے۔ طاہرہ میں جا رہا ہوں، تم اس دن کے لیے دعا کیا کرو جب کہ ہر احمد اپنی طاہرہ کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ آج اندلس آزاد ہے، اب ہمیں کسی طوفان کی موجیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کریں گی۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور طاہرہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوتی گئیں۔ احمد نے کہا، طاہرہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ طاہرہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں قوم کی ہر طاہرہ کی طرف سے آپ کو ہدیہ تشکر پیش کر رہی تھی۔ احمد نے کہا، تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے وقت کا احساس نہیں رہتا، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تمہارے ابا جان کو جگانا مناسب نہیں، انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد طاہرہ دروازے سے باہر کھڑی اپنے رفیقہ حیات کو خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ احمد بن عبد المنم 3 ماہ کے بعد چند دن کے لیے واپس آیا اور پھر کسی اور محاذ پر چلا گیا۔ 2 ماہ اور گزر جانے پر الفانسو کے ایک جرنیل نے اچانک 5000 سپاہیوں کے ساتھ شمالی مشرقی سرحد سے پیش قدمی کر دی اور چند دنوں میں تلیتلا سے کوئی 30 میل کے فاصلے تک پہنچ گیا۔ بطلیوس کی افواج کی زیادہ تعداد دوسرے محاذوں پر بکھری ہوئی تھی۔ اس نئے حملے کو روکنے کے لیے تلیتلا کے عوام کو میدان میں آنا پڑا۔ اہل تلیتلا نے ایک سخت لڑائی کے بعد نصرانیوں کو بھگا دیا، لیکن اس لڑائی میں تلیتلا کے کوئی 2000 آدمی شہید ہو گئے۔ احمد کو دوسرے محاذ پر طاہرہ کے خط سے یہ افسوسناک خبر ملی کہ اس لڑائی میں شیخ ابو یعقوب شہید ہو چکے ہیں، لیکن اب ہر محاذ پر نصرانیوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور احمد کو 2 مہینے اور تلیتلا جانے کی فرصت نہ ملی۔ اچانک اندلس کے حالات نے ایک اور کروٹ لی اور الفانسو کی توجہ تلیتلا سے ہٹ کر ایک نئے محاذ پر مبذول ہو گئی۔ الفانسو جنگ کے اخراج اپنی باجگزار ریاستوں سے پورا کرنے کا عادی تھا اور یہ اشبیلیہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس کے حکمران معتمد کو اندلس کے طوائف الملوکیوں میں سب سے زیادہ مالدار سمجھتا تھا۔ معتمد کا خزانہ پہلے ہی کچھ اپنی عیاشیوں اور کچھ الفانسو کے بڑھتے ہوئے مطالبات کے باعث خالی ہو چکا تھا۔ وہ خراج کی ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ پورا نہ کر سکا۔ الفانسو کو صرف ایک بہانے کی ضرورت تھی۔ اس نے تلیتلا سے توجہ ہٹا کر اشبیلیہ کے علاقوں میں قتل و غارت اور لوٹ مار شروع کر دی۔ اہل تلیتلا نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا اور اپنے بہت سے علاقے نصرانیوں سے چھین لیے۔ احمد کو سپاسلار نے تلیتلا بلا لیا اور اسے دوبارہ نئے رضاکار بھرتی کرنے کی مہم سونپ دی۔ ایک شام احمد گھر آیا تو خادمہ نے اسے اندر داخل ہوتے ہی اطلاع دی کہ غرناطہ کا ایک مہمان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ احمد بیٹھک میں داخل ہوا تو وہاں الماس بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر ملے۔ احمد نے گھر کی خیریت پوچھی۔ الماس نے اسے بتایا کہ ادریس مالکا سے واپس آ چکا ہے اور شاید کچھ دن غرناطہ میں رہے۔ عبد المنم مرثیہ سے واپس آ کر چند دن غرناطہ میں رہنے کے بعد قاضی ابو جعفر کے ساتھ کہیں چلے گئے ہیں۔ حسن نے ایک مدت سے اپنے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی۔ غرناطہ سے جو نوجوان اس کے ساتھ گئے تھے وہ بھی لاپتہ ہیں۔ 2 ماہ قبل مراکش سے ساتھ کا پیغام آیا تھا کہ وہ عنقریب گھر آئے گا، لیکن اب اس نے لکھا ہے کہ وہ مرابطین کے امیر البحر کے ساتھ ایک بحری مہم پر جا رہا ہے۔ تمہاری امی جان نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اگر حالات تمہیں سردست گھر جانے کی اجازت نہ بھی دیں تو کم از کم اپنی بیوی کو گھر بھیج دو۔ تمہارے ابا جان کا بھی یہی خیال تھا کہ تلیتلا کے حالات مخدوش ہیں۔ رات کو جب احمد نے طاہرہ سے غرناطہ جانے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، نہیں، میں تلیتلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میرے لیے غرناطہ میں آپ کی راہ دیکھنے کی نسبت آپ کے ساتھ دشمن کے تیروں کی بارش میں کھڑا رہنا کہیں آسان ہے۔ الماس 1 ہفتہ وہاں رہ کر واپس آ گیا۔ کچھ عرصہ اشبیلیہ کی سرحدوں پر مار دھار کرنے کے بعد الفانسو نے دارالحکومت کی طرف جلغار کر دی۔ چند دنوں میں اس کی افواج اشبیلیہ کے مضافات کو آگ اور خون کا پیغام دے رہی تھی۔ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں غلام بنا لیے گئے، لیکن 3 دن تک اس شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد اپنی افواج کو تلیتلا کی طرف واپسی کا حکم دیا۔ معتمد کا تخت و تاج بچ گیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کر رہا تھا کہ جب اندلس میں باقی حکمرانوں کی کشتیاں ڈوبیں گی تو وہ دیر تک دریا کے کنارے بیٹھ کر اطمینان سے یہ تماشا نہیں دیکھ سکے گا۔ الفانسو تلیتلا اور سرقسطہ کو فتح کرنے کے بعد دوسری بار زیادہ تیاریوں کے ساتھ اشبیلیہ پر حملہ کرے گا۔ ان واقعات سے 6 ماہ بعد تلیتلا کے ہر افق پر مایوسی کی گھٹائیں جا رہی تھیں۔
الفانسو کی افواج ایک سیلاب کی طرح مختلف سمتوں سے تلیتلا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمر المتوکل کی فوج اور تلیتلا کے رضاکار ہر محاذ سے بے جگری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، لیکن نصرانیوں کی پیش قدمی کو روکنا ان کی طاقت سے باہر تھا۔ تلیتلا کے ہزاروں رضاکاروں کے علاوہ بطلیوس کی 1/3 فوج بھی جنگ میں کام آ چکی تھی۔ دوسری مملکتوں سے جو رضاکار اہل تلیتلا کی مدد کے لیے آ رہے تھے ان کی تعداد مایوس کن تھی۔ اس کے برعکس شمال کا ہر بڑا اور چھوٹا عیسائی حکمران الفانسو کی مدد کے لیے اپنی افواج بھیج رہا تھا۔ الفانسو نے عمر المتوکل کی توجہ 2 محاذوں پر مبذول کرنے کے لیے اپنی فوج کا ایک حصہ بطلیوس کی طرف روانہ کر دیا۔ عمر المتوکل تلیتلا کی خاطر اپنی مملکت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھا، ویسے بھی وہ شدید نقصانات اٹھانے اور دوسرے ملوک الطوائف کی بے حسی کے باعث مایوس ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اہل تلیتلا کو ان کے حال پر چھوڑ کر بطلیوس کی راہ لی۔ عمر المتوکل کا میدان سے نکل جانا نصرانیوں کے سیلاب کی راہ میں آخری بن ٹوٹ جانے کے مترادف تھا۔ احمد بن عبد المنعم چند ہفتوں سے رضاکاروں کی ایک فوج کے ساتھ مغربی سرحد کے ایک شہر کی حفاظت پر متعین تھا۔ اس نے مٹھی بھر جاں بازوں کے ساتھ نصرانی حملہ آوروں کے چند دستوں کو کئی بار پسپا کیا تھا۔ آخری بار حملہ آوروں کو شہر سے چند میل دور ہٹانے کے بعد اس نے تلیتلا میں بطلیوس کے سپاسلار کے نام یہ خط بھیجا کہ آپ میری آخری کامیابی کی مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، میرے نصف سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں ساتھی۔ اس شہر سے جو نئے رضاکار میں نے بھرتی کیے ہیں ان کی تعداد حوصلہ شکن ہے۔ شہر کے عوام دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ اس سے اگر اس شہر کو بچانا ہو تو یہ ضروری ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر کم از کم 400 سوار ضرور بھیج دیں۔ اس نے ایک خط عبد الواحد کے نام بھی لکھا، اس پر زور دیا اگر بطلیوس کا سپاسلار سہل انگاری سے کام لے تو آپ رضاکار بھیجنے کا انتظام کریں۔ 7 دن تک اس کے خط کا جواب نہ آیا۔ 8ویں روز اسے یہ حوصلہ شکن اطلاع ملی کہ بطلیوس کی فوج تلیتلا کے ہر محاذ سے واپس جا رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی اس نے مشورے کے لیے اپنے بااثر ساتھیوں اور شہر کے سرکردہ لوگوں کو جمع کیا۔ تلیتلا کے رضاکاروں میں سے اکثر ایسے تھے جو اپنے گھر جانے کے لیے بے قرار تھے۔ اہل شہر کے لیے رہنما بھی مایوسی کا اظہار کر رہے تھے۔ جب احمد سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے تو اس نے اطمینان سے جواب دیا، اگر تمہاری جنگ عمر المتوکل کے لیے تھی تو میں تمہاری مایوسی کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر تمہاری جنگ خدا کے لیے تھی تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے سپاہی مایوس نہیں ہوتا۔ تمہارے سامنے اس وقت 2 راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو تمہیں غازیوں کی اور شہیدوں کی موت عطا کرتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جس پر چل کر تمہارے مقدر میں غلامی کی زندگی اور ذلت کی موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے لیے پہلا راستہ منتخب کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تلیتلا میں تمہاری قوم کے اکابر نے بھی اپنے لیے یہی راستہ منتخب کیا ہے۔ انہوں نے مجھے اس شہر کی حفاظت پر متعین کیا تھا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم سب چلے جاؤ اور مجھے یہاں تنہا چھوڑ دو تو بھی میں اپنی تلوار میام میں نہیں ڈالوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ بطلیوس کے حالات نے عمر المتوکل کو تلیتلا سے اپنی فوجیں نکالنے پر مجبور کیا ہے اور ان کی واپسی کے باعث تلیتلا کے حریت پسندوں کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ میں نے ایک خط عبد الواحد کے نام بھی لکھا تھا، اس کا اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں صحیح حالات سے باخبر کر دے گا۔ سردست، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہر قیمت پر اس شہر کی حفاظت کریں۔ قسطلہ کی فوج شہر سے صرف 3 کوس دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی اور اہل شہر کو بوقت حملہ خطرہ تھا۔ تلیتلا کے متعلق طرح طرح کی افواہیں سن کر احمد نے صحیح حالات معلوم کرنے کے لیے 4 سوار روانہ کر دیے۔ ان میں سے ایک طاہرہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ احمد نے اسے طاہرہ کے نام ایک خط دیا۔ ان سواروں کی روانگی سے 6 دن بعد ایک صبح احمد شہر کی فصیل پر گشت کر رہا تھا کہ اسے سواروں کا ایک دستہ شہر کا رخ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے فوج کو ہوشیار رہنے کو حکم دیا۔ جب سوار دروازے کے قریب پہنچے تو احمد نے مطمئن ہو کر پہرے دار کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ فصیل سے نیچے اتر آیا۔ یہ سوار تلیتلا سے آئے تھے۔ سب سے آگے عبد الواحد تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ تلیتلا کا بوڑھا مجاہد گھوڑے سے اترا۔ ایک ثانیے کے لیے دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ احمد اس سے کئی سوال پوچھنا چاہتا تھا لیکن عبد الواحد کے چہرے پر انتہائی مایوسی کے آثار دیکھ کر اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ ایک اور سوار گھوڑے سے اترا اور اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر زرہ چمک رہی تھی اور آنکھوں کے سوا اس کے تمام چہرہ خود کے نقاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن یہ زرہ اور خود احمد کی نگاہوں کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اس کی نگاہیں ان خوبصورت ہاتھوں پر مرکوز ہو کر رہ گئیں جو تلوار اٹھانے کی بجائے
پھولوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ زیرہ پوش کے پاس بستی کا وہ رضاکار کھڑا تھا جسے احمد نے چند قبل تلیتلا روانہ کیا تھا۔ عبدالواحد احمد کا ہاتھ پکڑ کر اسے باقی آدمیوں سے چند قدم دور لے گیا اور بولا، آپ کے خط کے جواب میں مجھے خود آنا پڑا، میں ایک بہت بری خبر لے کر آیا ہوں۔ احمد نے کہا، میں اس خبر کا عنوان آپ کے چہرے پر پڑھ چکا ہوں۔ عبدالواحد نے کہا، عمر المتوکل کی واپسی کے بعد عوام تلیتلا کے مستقبل سے مایوس ہو گئی تھی۔ یحییٰ کے طرفدار ان حالات سے فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دشمن کی افواج شہر کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اب سنجیدہ لوگوں کی اکثریت بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہم لڑائی ہار چکے ہیں، اور دوسری بستیوں اور شہروں کی طرح تلیتلا کو بھی دشمن کے ہاتھوں تباہ کروانے سے یہ بہتر ہے کہ یحییٰ کی حکومت تسلیم کر لی جائے۔ بہت سے لوگوں نے در پردہ یحییٰ کی بیعت بھی کر لی ہے۔ وہ افواہیں جن کا ذکر آپ نے اپنے خط میں کیا تھا، کئی دنوں سے یہ جگہ پھیلائی جا رہی تھی، اور ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ رضاکار اپنے اپنے مورچے خالی کر کے گھروں میں آ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھی بلنسیا، مرسیا، کرتبہ اور اشبیلیہ وغیرہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یحییٰ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں اشبیلیہ جا رہا ہوں اور یہاں سے 2 منزل کے فاصلے پر اپنے بال بچوں کو چھوڑ آیا ہوں۔ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ 3-4 دنوں تک تلیتلا کا کوئی گوشہ آپ کے لیے محفوظ نہیں ہوگا۔ ڈوبتی ہوئی کشتی میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تلیتلا کے جو رضاکار آپ کے ساتھ ہیں، آپ انہیں موقع دیں کہ وہ اپنے بال بچوں کو تباہی اور بربادی سے بچا سکیں۔ اگر آپ یہاں ڈٹ جائیں تو بھی آپ چند دنوں سے زیادہ نصرانیوں کو نہیں روک سکتے۔ میں آپ کی بیوی کو ساتھ لے آیا ہوں، آپ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور اندلس کو آپ کی ضرورت ہے۔ احمد پھٹی پھٹی نگاہوں سے عبدالواحد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر عبدالواحد کے ساتھیوں کے گرد لوگوں کا ہجوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عبدالواحد اور اس کے ساتھی روانہ ہو چکے تھے۔ تلیتلا کے رضاکار اپنے اپنے گھوڑوں پر زینے ڈال رہے تھے۔ احمد زیرہ پوش کے قریب پہنچا اور اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا، طاہرہ، میں نے تمہیں آہنی نقاب میں بھی پہچان لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ تمہارے شاعر کے پاس تمہارے خیر مقدم کے لیے الفاظ بھی نہ تھے۔ طاہرہ نے خود کا نقاب اپنے چہرے سے اوپر اٹھا دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک رضاکار احمد کے گھوڑے پر زین ڈال کر لے آیا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، لیجئے، یہ آپ کا گھوڑا ہے۔ اہل شہر نصرانی سالار کے پاس صلح کا وفد بھیجنے کا مشورہ کر رہے ہیں، آپ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ احمد اور طاہرہ گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ شہر سے باہر نکل کر طاہرہ نے مڑ کر دیکھا اور کہا، آپ کو اب بھی صبح کی آمد کی امید ہے؟ احمد نے جواب دیا، وہ صبح ضرور آئے گی۔ اب ہماری منزل کہاں ہے؟ غرناطہ، احمد نے جواب دیا۔ تو دوستو، یوسف بن تاشفین سلسلے کا 17واں حصہ یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے، ایک لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔